السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ آج جو واقعہ میں سنانے لگا ہوں وہ بہت خوفناک ہے اور یہ مجھے ہندوستانی دوست نے سنایا تھا۔ یہ واقعہ ان کے کسی دوستوں کے گروپ کے ساتھ پیش آیا تھا، تو چلیں انہی کی زبانی بیان کرتا ہوں۔ ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ ہمارے گروپ میں 3 لڑکیاں اور 5 لڑکے شامل تھے۔ لڑکوں میں ایک مسلمان، ایک سکھ اور باقی ہم 3 ہندو تھے۔ لڑکیاں تینوں ہی ہندو تھیں۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد بھی ہمارا گروپ اسی طرح چلتا رہا۔ مہینے میں ایک آدھ بار کوئی نہ کوئی سب کو دعوت دیتا اور ہم اکٹھے ہو کر پرانی یادیں تازہ کرتے۔ اسی طرح سردیوں کی ایک شام ایک دوست نے ہم سب کو دعوت دی اور اس دفعہ سب نے مل کر کچھ ایڈونچر کرنے کا سوچا۔ کسی نے پرفضا مقام پر جانے کی رائے دی اور کسی نے تاریخ مقام پر جانے کا کہا۔ سردار جی نے ہمیں پنجاب آنے کی دعوت دی، جس پر ہم سب راضی ہو گئے اور اگلی بار ملنے پر پنجاب جانے کا منصوبہ بنا لیا۔ وقت گزرتے آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن سب ملے اور ہم بذریعہ ٹرین پنجاب کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ دسمبر کا ایک سرد دن تھا۔ سورج ہلکی دھند کے لپیٹ میں تھا۔ ہماری ٹرین جس وقت پنجاب میں داخل ہوئی 7 بج رہے تھے۔ 9 بجے ٹرین کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر اچانک رکی۔ معلوم ہوا انجن میں بڑی خرابی ہو گئی ہے اور صبح تک انتظار کرنا ہوگا۔ نیا انجن آئے گا تو ٹرین چلے گی۔ سردار جی نے اتر کر آس پاس کا جائزہ لیا اور آ کر بتایا کہ 2 اسٹیشن چھوڑ کر ہمارے گاؤں کا اسٹیشن ہے۔ باتوں باتوں میں سب نے فیصلہ کر لیا کہ ہم صبح تک انتظار کرنے کے بجائے ٹرین کا سفر یہیں چھوڑ کر یہاں سے پیدل ہی نکل چلتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ایڈونچر کرنے کا موقع ملے گا۔ اب ہم نے اپنے بیگ کندھوں پر اٹھائے اور چل پڑے۔ ہم سب گپ شپ کرتے بے فکر جا رہے تھے کیونکہ سردار جی کو سب راستہ معلوم تھا۔ 2 گھنٹے تک چلنے کے بعد جب سب تھک کر چکنا چور ہو گئے تو فیصلہ ہوا کہ اب کچھ آرام کیا جائے اور اگر اس وقت کوئی گاڑی مل جاتی ہے تو اسی میں گاؤں پہنچا جائے، مگر اس سنسان کچے پکے راستے پر گاڑی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ بھی آدھی رات کے وقت۔ ہمارے آس پاس صرف کھیت کھلیان تھے جن میں سے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک کتوں کی آوازیں بدل گئیں اور وہ بھونکنے کے بجائے عجیب آواز میں بولنے لگے۔ اسی وقت دور کہیں کسی گاڑی کی لائٹیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ ایک طرف ہم کتوں کی آوازوں سے خوفزدہ ہوئے اور دوسری طرف خوش بھی، کیونکہ اگر یہ بڑی گاڑی ہوتی تو ہم گاؤں جلد پہنچ سکتے تھے۔ جیسے ہی گاڑی قریب آئی، کتوں کی رونوں کی آوازوں میں اضافہ ہو گیا۔ مسلمان لڑکے عبداللہ نے بتایا کہ کتے جب کوئی غیر مرئی مخلوق، جنات یا آتما وغیرہ دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ رات کے اس وقت اس نے آتما کا ذکر کیا تو ہم سب نے اس کا بہت مذاق اڑایا کیونکہ ہمارا جنات پر یقین نہیں تھا۔ سردار جی نے اپنی کوئی منطق پیش کی کتوں کے رونے کی، جس پر سب مطمئن ہو گئے، مگر لڑکیاں بہرحال کتوں کی رونے کی وجہ سے کچھ خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ جیسے ہی گاڑی قریب آئی ہم نے دیکھا وہ بڑی وین تھی۔ ہم نے اشارہ دے کر گاڑی رکوائی اور سردار جی ڈرائیور کی طرف گئے اور جا کر اپنے گاؤں کا ایڈریس بتایا اور اس نے کہا کہ وہ اسی طرف جائے گا اور ہمیں وہ ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گیا۔ ہم سب گاڑی میں آ بیٹھے۔ ہمارے ساتھ ایک ہندو لڑکا کرشن تھا جس نے عبداللہ کی باتوں کا بہت مذاق اڑایا تھا۔ وہ تھا بھی تھوڑا شوخ اور چلبلا سا۔ وہ فوراً جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، حالانکہ وہاں سردار جی بیٹھنا چاہتے تھے۔ خیر ہم باقی سب بھی پچھلی سیٹوں پر آ گئے۔ تب ہم نے گاڑی کی ہلکی سی لائٹ میں دیکھا کہ ڈرائیور کا چہرہ بہت عجیب قسم کا تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر پتہ نہیں کیوں
ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ سارے راستے خاموش ہی رہا اور کوئی بات نہیں کی، جبکہ ہم باتیں کرتے ہنستے کیکے لگاتے جا رہے تھے۔ کرشن نے یہاں بھی عبداللہ کی جان نہیں چھوڑی اور وہ اس کی جن والی بات پر طنز کرتا رہا۔ ہم بھی لطف لیتے رہے۔ تقریباً 30 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ ہم نے باہر نظر دوڑائی تو گھپ اندھیرا اور دھند کا راج تھا۔ اس جگہ زندگی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے ڈرائیور کو دیکھا اور رکنے کی وجہ پوچھی تو وہ بتائے بغیر گاڑی سے اترا اور چکر کاٹ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہمارے دوست کرشن کی طرف آیا اور دروازہ کھول کر اس نے ہمارے سامنے ہی کرشن کی گردن دبوچ لی۔ اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی کچھ کرتا، ڈرائیور کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس کے لمبے نوکیلے دانت باہر آ گئے، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے فوراً کرشن کی گردن میں دانت گاڑ دیے۔ ہم سب کی چیخیں نکل گئیں۔ کرشن کو پکارتے اور ڈرائیور کو اسے چھوڑنے کا کہتے۔ ہم وین سے باہر نکلے۔ اتنی دیر میں سردار جی آگے بڑھے اور ڈرائیور پر جھپٹ پڑے۔ ڈرائیور نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور اسے پیچھے دھکا دے دیا، جو وین سے بہت دور جا کر گرا۔ اتنے میں عبداللہ نے اونچی آواز میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک وہاں تیز آندھی چلنے لگی۔ عبداللہ نے چیخ کر ہمیں بھاگنے کا کہا اور خود بھی آگے بڑھ کر سردار جی کو اٹھایا۔ ہم سب مل کر آگے کی طرف بھاگنے لگے، ساتھ ساتھ رو بھی رہے تھے۔ سب سے بری حالت لڑکیوں کی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ آندھی صرف وین کے آس پاس چل رہی تھی۔ جو ہم دور ہو رہے تھے، ہوا کا زور ٹوٹ رہا تھا۔ پتہ نہیں کب تک سر پر دوڑنے کے بعد ایک جگہ ایک مسجد نظر آئی جو کھلی ہوئی تھی۔ عبداللہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور مسجد میں گھس گیا۔ آگے پیچھے مسجد میں گھستے صحن میں پہنچے اور ایک کے بعد ایک گرتے چلے گئے۔ پتہ نہیں کب تک بے ہوش رہے ہوں گے۔ آنکھ تب کھلی جب کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ دیکھا تو آس پاس بہت سے لوگ جمع تھے۔ انہوں نے ہم سے یہاں بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو ہم نے سب بتا دیا۔ مولوی صاحب اور وہاں موجود لوگوں نے ہمیں دلاسے دیے اور کہا کہ نماز پڑھ کر ہم آپ کے ساتھ اس جگہ پر چلیں گے اور جائزہ لیں گے۔ جس وقت مسجد سے فجر کی اذان گونج رہی تھی، ہم سب لڑکے اور لڑکیوں نے اتنا سکون محسوس کیا کہ شاید ہی ہم نے کبھی اتنا سکون محسوس کیا ہوگا۔ بہرحال نماز کے بعد کچھ روشنی ہوئی تو لوگ ڈنڈے لاٹھیاں لے کر ہمارے ساتھ اس جگہ تک چلے، جو کہ رات کو ہم ایک سیدھے راستے پر ہی بھاگتے رہے تھے، اس لیے ہمیں وہاں پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ وہاں وین بدستور کھڑی تھی، جس میں ہمارے بیگ اور سامان بھی ویسے کا ویسے ہی موجود تھا۔ وین کے ساتھ کچھ ہی فاصلے پر گوشت پوست سے آری ایک انسانی ڈھانچہ پڑا تھا۔ اس ڈھانچے کے گلے میں موجود چین اور کلائی میں موجود گھڑی سے ہم نے پہچانا کہ وہ کرشن کا ہی ڈھانچہ ہے۔ اب جو ہم نے اس جگہ پر غور کیا تو دیکھا وین جس جگہ کھڑی تھی وہ ایک پرانے شمشان گھاٹ، جہاں ہندو اپنے مردے جلاتے ہیں، کا داخلی دروازہ تھا، اور شمشان گھاٹ کی حالت انتہائی بدتر تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت عرصے سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ ہم تمام لوگوں اور کرشن کے ڈھانچے کے ہمراہ مسجد واپس آئے اور مولوی صاحب نے ڈھانچے کو غسل دلوا کر ہم سب دوستوں کی اجازت سے اسے مسجد کے پاس ہی موجود قبرستان میں دفنا دیا۔ اس کے بعد ہم کچھ دیر وہیں مولوی صاحب کے پاس رہے اور پھر سردار جی کے گاؤں آ گئے، مگر ہمارا دل اور دماغ اب بھی وہیں اٹکا تھا۔ کرشن ہمارے گروپ کا سب سے لاڈلا لڑکا تھا۔ اس کے بغیر ہمارا گروپ بالکل سونا ہو گیا۔ آج بھی جب ہم ملتے ہیں تو عبداللہ سے رو رو کر معافی مانگتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس دن جن بت کی بات پر عبداللہ کا مذاق اڑایا تھا، اور جس نے سب سے زیادہ مذاق اڑایا وہ جانتا بھی نہیں تھا
کہ اس کی اپنی موت بھی ایک آتما یعنی بدرو کے ہاتھوں لکھی تھی۔ آخر میں بس اتنی ہی گزارش ہے کہ کبھی رات کے وقت اپنے محفوظ سفر سے علیحدگی اختیار نہ کریں، خواہ آپ کا گھر کتنا ہی نزدیک ہو، اور اگر آپ بھوت پریت پر یقین نہیں کرتے تو بھلے نہ کریں، مگر یوں کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے اور یہاں وہ سب ممکن ہے جو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آج کشن ہم میں نہیں، مگر کہیں نہ کہیں ہم سبھی خود کو اس کی موت کا قصوروار سمجھتے ہیں۔ تو دوستو، کیسا لگا یہ واقعہ؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ یقیناً یہ ایک ڈراؤنا واقعہ تھا، مگر آپ بے فکر رہیں کیونکہ ہمارے پاکستان میں شمشان گھاٹ نہیں ہے، لہٰذا ایسے خوفناک جن بھوت بھی ہمارے ہاں نہیں پائے جاتے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔